آپ سن رہے ہیں FM 100 پر حج ٹرانسمیشن. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور آج FM 100 پاکستان پر میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا. اور آج کا دن، آج کی یہ گھڑیاں، آج کے لمحات یقیناً بہت بابرکت لمحات ہیں، کیونکہ آج یقیناً اسلام کا وہ رکن کہ جو سب سے ضروری اور ہماری زندگی میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار میں اللہ کے دربار میں حاضری دے دوں. اللہ تعالیٰ مجھے یہ موقع دے دے، اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کر دے. اور آج یقیناً بے شمار عازمین حج آج حج کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. اور ہماری خوش نصیبی کہ آج کی ٹرانسمیشن میں اپنے مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ سب کو بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اور اپنی دعاؤں میں ضرور ہمیں FM 100 پاکستان کی پوری وننگ ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو یہ موقع فراہم کرے کہ ہم ایک بار ضرور اپنی زندگی میں اللہ کے دربار میں حاضری دیں اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری آج کی پہلی مہمان. اور یقیناً یہ ٹرانسمیشن جو اب سے لے کر میں تقریباً 5 بجے تک میں لے کر چلوں گا. اور ہمارے ساتھ ہماری پہلی مہمان موجود ہے فائزہ کامران. فائزہ کامران کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے ماشاءاللہ، بہت ہی جانی پہچانی شناخواں ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھی بہت خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ کلام پڑھتی ہیں. اور آپ یقیناً ٹرانسمیشن میں ہماری دیکھتے ہوئے ہیں، ٹی وی چینل پر بھی دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی دیکھتے رہتے ہوں گے. تو آج کی ٹرانسمیشن کی پہلی ہماری جو مہمان ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. فائزہ کامران خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فائزہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ماشاءاللہ سے. آج کے ان مبارک لمحات میں آپ ہماری پہلی مہمان ہیں. آج کی اس خوبصورت بابرکت ٹرانسمیشن میں آپ موجود ہیں میرے ساتھ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ہمیشہ کی طرح آپ نے مجھے یاد رکھا اور اپنے اس خوبصورت نشست میں مجھے مدعو کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور ہمیشہ کی طرح آپ کے پروگرام میں آنا بہت پسند کرتی ہوں، اور وہ اس لیے کہ ایک تو آپ کی آڈینس بہت اچھی ہوتی ہے، دوسرے آپ کے پروگرام کا فیڈ بیک جو ہے وہ مجھے بہت اچھا ملتا ہے. اور پھر آج کا دن جو ہے اتنا خوبصورت دن ہے، جیسے ابھی آپ نے دعا کی، ہم سب کے دلوں کی یقیناً یہ آواز ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں جیتے جی ایک مرتبہ ضرور ہمیں اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے. اور آج کا دن بس ایک تڑپ پیدا کر دیتا ہے ہر انسان کے اندر مزید کہ بس ہماری بھی باری آ جائے کسی طرح. اور اس دفعہ تو ہوا جانے اتفاق نہیں، میرا ابھی تک ہوا نہیں ہے. بس شب و روز یہی دعا ہے کہ جلدی سے میرا بھی نمبر آ جائے. بس ہماری بھی سالوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. اسپیشلی 2 سال سے جو کووڈ کی وجہ سے لوگ بہت کم تعداد میں وہاں جا پا رہے ہیں، تو یقیناً کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو انتظار میں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرے اور سب کی حاضری وہاں پہ ممکن بنائے. آمین 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 آمین. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو یہ توفیق دے دے. اور بات وہی ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب شدت بڑھتی ہے تو پھر طلب بھی بڑھ جاتی ہے. اور اب پہلی تو یہ کہ ہماری طلب تو ہے ہی، ہم میں طلب تو ہماری ہے کہ ہم جائیں، مگر شاید کہتے ہیں محبت میں جب شدت ہوتی ہے تو محبوب کا دیدار بہت جلدی ہوتا ہے. بالکل. پھر وہ انسان کوشش بھی کرتا ہے اور محبوب بھی، اور کہتے ہیں عاشق اور معشوق دونوں میں کشش ہو جاتی ہے. پھر اب شاید ہماری طلب تو ہے، پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے میں بھی کہ ہماری اس محبت میں شدت نہ ہو ابھی تک. جب شدت ہوگی تو پھر ایک دم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے کہ یہ بس. تو بہت زیادہ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شدت ہے، بالکل جب ایک مرتبہ وہاں سے ہو کر واپس آ جاتے ہیں تو شدت اور بڑھ جاتی ہے. وہ تو طلب ایسی ہوتی ہے فائزہ کہ اس وقت تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس دل چاہتے ہی نہیں کہ پھر یہاں رہیں. پھر تو انسان یہاں موجود ہوتا ہے فزیکلی، مگر ذہنی طور پر وہ وہیں موجود ہوتا ہے ہر لمحے میں، کیونکہ وہ تمام چیزیں سامنے موجود ہوتی ہیں کہ میں اس وقت یہاں تھا، میں اس وقت یہاں تھا. اور خاص طور پہ جب یہ لمحہ ہے اور اس لمحے میں جب ہم وہاں اگر ہو کر آ چکے ہیں تو پھر وہ اس وقت ذہن میں وہ تمام چیزیں گھوم رہے تھے کہ یہ لمحہ اس وقت جو ہے وہاں یہ ہو رہا ہے، میں اس وقت یہاں تھا، میں اس جگہ کھڑا ہوا تھا، میں یہاں سے یہاں جا رہا تھا. میرے والد اور والدہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے 3 مرتبہ عمرہ کر کے آ چکے ہیں اور حج کے لیے بھی انہوں نے اپلائی کیا، لیکن فوراً ہی وہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو بس اب وہ
والد اور والدہ یہی بتاتے ہیں کہ بس واپس آنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم گئے ہی نہیں, ہم دوبارہ پہنچ جائیں وہاں, بار بار جائیں وہاں. بے شک بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ میرے والد اور والدہ کو بھی جلد از جلد آمین آمین نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے اللہ تعالیٰ. تو میرے خیال میں ابتدا کرتے ہیں. بالکل جی بسم اللہ. سب سے پہلے میں کلام پیش کروں گی جو کہ بہت ہی مشہور زمانہ کلام حج کے حوالے سے, اور یقیناً سب کی بہت فرمائشیں آتی میرے پاس اس کلام کی. اور آج پروگرام میں آنے سے پہلے بھی اس کی فرمائش تھی کہ یہ کلام آپ ضرور پڑھیے گا, تو وہ کلام میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتی ہوں. جی بسم اللہ. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر, اے سنگ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے جانا مقدر, تا عمر کر دے جانا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा. गाड़ी बेचने का वक्त आया, पूछने पे किसी ने वावा कार्स का बताया. कोई घंटे से कम टाइम में अच्छी ऑफर भी मिल गई और पेमेंट भी. Go to www.wawa.cars 111828211. This program is brought to you by MCB बर्क रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करें फौरन. MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी. MCB Bank for Life. FM 100. Like us on Facebook.com/FM 24/7 365. FM 24/7 365. FM 100 पर حج ٹرانسمیشن. جی بہت خوبصورت کلام. سبی رحمانی صاحب کا کلام اتنا خوبصورت ہے. سبی صاحب بتاتے کہ یہ کلام انہوں نے بھی بیٹھ کے لکھا تھا یہ, اور کہتے جب وہ میں بیٹھا تھا وہاں پر, وہ جو منظر مجھے نظر آ رہا تھا بے اختیار, جو بس میں لکھتا چلا جا رہا تھا, پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک مہربانی ہے بہت کہ انہوں نے نوازا ان کو اس کلام سے. بے شک بے شک. وہاں کا ماحول بھی پتہ بڑا اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ بس وہ کہتے کہ عجیب سی جیسی انسان جب وہاں پر پہلا جب اس کی نظر پڑتی ہے کعبے پہ, تو اس وقت
کیا فیلنگ ہوتی ہوگی, انسان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے. ہم بیان نہیں کر سکتے. مطلب میں فائزہ بتاؤں گا, اس وقت میں صرف بتا رہا ہوں, ایک ذکر کر رہا ہوں, تو میرے ذہن میں ایک دم وہ سامنے اتنا لگ رہا ہے کہ میرے سامنے ہے بالکل, اور عجیب میرے رونگٹے عجیب کھڑے ہو رہے ہیں کہ, اور جب انسان خود موجود ہو وہاں پر تو پھر کیا بات ہوتی ہوگی, کیا کیفیت ہوتی ہوگی. سبحان اللہ. میں خیال ہے لفظوں میں کوئی بھی انسان بیان نہیں کر سکتا. اور فیلنگ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ احساس جو ان دن کے اندر ہوتی, جو فیلنگ ہوتی, ان کو تو لفظوں میں یہ لفظ ان کو آپ دے بھی نہیں سکتے, دے ہی نہیں سکتے ان کو. جی بسم اللہ, یہ پہلا کلام, اب اس کے بعد پھر دوبارہ ماشاءاللہ. جی بالکل میں کلام شامل کروں گی. اور کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی احترام آیا زہ مقدر, فضا میں لبیک کی صدائیں ز فرش تارش گونجتی ہیں, ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ کہ اس کا نام آیا زہ مقدر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا, یہاں ہے منزل قدم قدم پر, پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا, پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر, حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت ہے. یہ کلام بھی بڑا خوبصورت ہے, اور اس کو سن کے بھی وہ بات ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آئے سب کے تو یقیناً وہ واہ 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 کیا بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ذہنی طور پر ہم موجود وہیں پہنچے ہوئے ہوتے. اچھا, ایسے کلام خاص طور پہ روحانی محفلوں میں یا ایسی ہم گیدرنگ میں جائیں تو جب تک کہ ہم اس کو فیل نہ محسوس نہ کریں, میرے خیال میں ہمیں اچھا لگتا بھی نہیں. بالکل بالکل. عام طور پہ ایسی محفلوں میں شاید میرے خیال میں بڑے گنے چنے لوگ بھی ہوتے ہیں. صحیح بالکل. کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہاں وہی ہوتے ہیں کہ جن کو بلایا جاتا ہے, جن کے نصیب میں جن کا نصیب ہوتا ہے. ورنہ ایسی محفلوں میں گانے بجانے کی محفلوں میں تو پورا رش اتنا ہوتا ہے کہ لوگ دیواریں پھاند کے آ رہے ہوتے ہیں. اور ایسی جہاں محفل ہو, جہاں محفل نعت ہو یا کوئی ایسی روحانی و بابرکت محفل ہو, وہاں بڑے گنی چونی سے لوگ نظر آئیں گے. اور اگر کچھ وہاں اچھے بیٹھے ہیں جو بڑے مطلب مگن ہو کے اس کو اس میں محو ہو کے سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں, مگر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے انگڑے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ بڑا عجیب سا مرحلہ ہمارے ساتھ, کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی بات ہے کہ انسان تو بہرحال انسان ہے, مگر انسان خود اپنے طور پہ بہت کچھ کر سکتا ہے اگر چاہے تو کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایسی ہی محفلیں بڑی پر نور اور پر رونق ہوتی ہیں, اور ان میں بڑا آپ لطف اندوز ہوتے ہیں جن میں بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں, اور جو
سن رہے ہوتے ہیں غور سے اور جذب کے ساتھ اس محفل میں اس وقت موجود ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور بہت بڑے عالیشان جلسے ہوتے ہیں, آپ وہاں آپ کو اتنا نہیں اچھا لگ پاتا ہے, اتنا آپ انجوائے نہیں کر پاتے, اتنا مزہ, اتنا لطف نہیں آ پاتا, کیونکہ لوگ اتنے انٹریکٹ نہیں ہوتے. اور کبھی کبھی بہت چھوٹی سی محفل ہوتی ہے, بس وہاں لوگ میں تو کہتا ہوں کہ 4 لوگ بھی بیٹھے ہیں اور 4 لوگ آپ کو بڑا محب ہو کے وہ سن رہے ہیں اور آپ کا ریپلائی دے رہے ہیں اس کو, تو پڑھنے والے جو ہے نا وہ اس کو سکون ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ واقعی میں جو یہاں پڑھ رہا ہوں, جو میں ذکر کر رہا ہوں, وہ سامنے والے تک پہنچ رہا ہے, ان کی سمجھ میں آ رہی بات یہ, تو وہ اور زیادہ لطف آتا ہے. یقیناً بہت خوبصورت بات ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے, کیونکہ آج کی یہ بابرکت سے محفل ہے. آپ کو بتائیں کہ اور حج کے حوالے سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن ترتیب دی ہے FM پاکستان نے. عام طور پہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے حوالے سے ہمارے یہاں چل رہا ہوتا ہے, مگر آج ہم نے خاص طور پہ جو ہماری ٹرانسمیشن یہ ترتیب دی گئی تاکہ آج اس حوالے سے کچھ اسپیشل پروگرام کر لیں, کچھ اپنے ثنا خانوں, کچھ مہمانوں کو بلائے جائے بیان کے لیے. خاص طور پہ میں نے ڈاکٹر شفیع شاہ صاحب کو بلایا تھا آج, جنہوں نے آنا تھا, مگر اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. ماشاءاللہ اب میرے خیال میں کچھ 9-10 سال سے اب ڈاکٹر شفیع شاہ صاحب کو میرے ساتھ FM پاکستان پر سنتے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں وہ, اور کیونکہ وہ کچھ وائرل انفیکشن ان کو ہوا ہے گلے کی وجہ سے, تو وہ آج نہیں آ سکے. ان کے لیے ہماری بہت ساری دعا, اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, تندرستی دے, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز ہے ڈاکٹر صاحب کا پڑھنے کا. تو بہرحال اور ہمارے ساتھ جو ہے فائزہ کے بعد ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سید یوسف بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ماشاءاللہ بڑے سینئر ثنا خواہ ہیں, ماشاءاللہ بہت سینئر ثنا خواہ ہیں وہ ہوں گے. اور ان کے بعد پھر انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے کامران شیخ سہروردی صاحب, ہمیں جوائن کریں گے. اور پھر اگر ممکن ہوا تو شاید ساجد قادری صاحب بھی, الحاج ساجد قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو 5 بجے تک انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی, اور بس اسی طرح محبتوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہاں سے بیٹھ کر اپنی حاضری جو وہاں تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی اب اس کے بعد آتے ہیں ایک بار پھر فائزہ. جی فائزہ, اب اس کے بعد کون سا خوبصورت کلام؟ ایک اور سبیر رحمانی صاحب کا ایک کلام ہے بڑا خوبصورت, اور یہ میری والدہ کا جو ہے وہ بہت ہی فیوریٹ کلام ہے. تو آج انہوں نے مجھے خاص کہہ کے بھیجا تھا کہ جا رہی ہو تو یہ ضرور پڑھنا, کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہی ہیں سب بیٹھی, تو میں یہ کلام اللہ تعالیٰ سے دے. جی بسم اللہ. روشنی کی فضا پانے والے گئے, اور میں رہ گیا. روشنی کی فضا پانے والے گئے, اور میں رہ گیا. در پہ سرکار کے جانے والے گئے, اور میں رہ گیا. اس برس میری تقدیر کھوٹی رہی, یعنی سوتی رہی. اس برس میری تقدیر سوتی رہی, یعنی کھوٹی رہی. اور ناز قسمت پہ فرمانے والے گئے, اور میں رہ گیا. ناز قسمت پہ فرمانے والے گئے, اور میں رہ گیا. اے شہید و سرا
ہم سفر میرے کہلانے والے گئے اور میں رہ گیا ہم سفر میرے کہلانے والے گئے اور میں رہ گیا ناز قسمت پہ فرمانے والے گئے اور میں رہ گیا. FM 100 امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے پیش کر رہا ہے روشن راہین ڈرائیو آن وتھ USAID، جس میں بات کی جائے گی USAID اسسٹنس ان پنجاب کے بارے میں. پروگرام میں موجود ایکسپرٹ بتائیں گے USAID کی جانب سے پنجاب میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کے بارے میں. تو سنیے پروگرام روشن راہین ڈرائیو آن وتھ USAID بروز منگل 20 جولائی شام 4:30 سے 5 بجے اونلی آن FM 100. This program is brought to you by MCB برق رفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فوراً. MCB برق رفتار فوراً سے فوری. MCB Bank for Life. FM 100. Like us on Facebook.com/FM 24/7 365. FM 24/7 365. جی جناب، آج FM 100 پاکستان پہ اس وقت میں موجود ہوں. اجمل شوبی آپ کے ساتھ موجود ہے FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے. اور یقیناً ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ کراچی کے ساتھ ساتھ ہمارے لاہور کے جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے وہ بھی یقیناً ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اپنے تمام لاہور کے دیکھنے اور سننے والوں کو، اپنے تمام لاہور کے دوستوں کو بھی خوش آمدید اینڈ السلام علیکم اینڈ سد بسم اللہ جی آیانو. اور کچھ میسیجز کی جانب چلتے ہیں اور جناب شامل کرتے ہیں. کچھ محمد شبیر مناز صاحب کا میسیج کہتے ہیں ماشاء اللہ، اور کہتے ہیں سر اب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، میں آپ سب کی دعاؤں سے الحمدللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہوں میں، اور بس آپ سب کی دعائیں رہیں تو یقیناً آپ کے سامنے پھر موجود ہوں میں. عبید اللہ قلادی صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ جی گڈ، تھینک یو، جزاک اللہ. اور شبیر مناز صاحب کہتے ہیں بہت ہیپی ہوا آپ کو دیکھ کر، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سب کی دعائیں تھیں، اب یقیناً آپ سب کی بے شمار دعائیں مجھے ملتی رہیں اس درمیان میں. ہاتھ سے ایک بار جب میں چھٹی میں ریسٹ پہ تھا تو بہرحال جی، اور اللہ آپ کو صحت عطا کرے، ہیپی رہیں ہمیشہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ جی. عبید اللہ صاحب کہتے ہیں آمین آمین. اور یعقوب منگی صاحب بہت شکریہ، آپ کی محبت ہوگا. اور اس کے بعد شاہد اسلام صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ جی. اور رحمہ جمیل کہتی ماشاء اللہ، تھینک یو، سبحان اللہ جی. اس کے بعد پھر اقبال لودھی صاحب ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں، غزل کے بڑے جانے بجانے سنگر ہمارے کراچی کے، اور اب ساؤتھ افریقہ شفٹ ہو چکے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں وہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ. بہت شکریہ اقبال بھائی، کیسے ہم ٹھیک ٹھاک کی خیریت سے. بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے یقیناً اپنے دربار کی حاضری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ. اور آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، سب ایک دوسرے دعا کریں اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو بھی نصیب کرے. اور ڈی جے نعیم حسین کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، تھینک یو، جزاک اللہ نعیم صاحب، بہت شکریہ. اور عبید صاحب کہتے ہیں، عبید اللہ صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ جی بہت شکریہ. اور ایک بار پھر آتے ہمارے بعد جو ہے فائزہ کے بعد ہمارے ساتھ جناب سید یوسف بخاری صاحب ہوں گے انشاءاللہ، جو ہمیں 2 بجے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے. اور ان کے بعد پھر کامران شیخ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ ٹرانسمیشن انشاءاللہ زندگی بغیر اللہ تعالیٰ نے اگر اور سانسیں باقی رکھی اور مہلت زندگی تو 5 بجے تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا اپنے مہمانوں کے ساتھ. جی فائزہ، اب کون سا کلام اس کے بعد؟ کلام ایک بات خوبصورت شامل کروں گی میں. اور جی. یہ کلام جو ہے کل میرے آفیشیل یوٹیوب چینل سے ریلیز بھی ہوا ہے. میرا آفیشیل یوٹیوب چینل فائزہ کامران آفیشیل کے نام سے یوٹیوب پہ موجود ہے. آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہاں جائیے گا اور اس کلام کو سنیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے. یہ کلام جو ہے کل ریلیز ہوا ہے اور یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جی بسم اللہ، بسم اللہ. اللہ 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 یا اللہ، اللہ 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 یا اللہ،
سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. وہ صحن حرم، وہ مدینے کی گلیاں، وہ صحن حرم، وہ مدینے کی گلیاں، وہ عرفات کا دن، منا کی وہ راتیں، میسر کبھی ہوں مجھے سارے جلوے، میسر کبھی ہوں مجھے سارے جلوے، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. اللہ 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 یا اللہ، اللہ 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 یا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جی. اور واقعی اچھا یہ اب آپ نے ریلیز کر دیا اپنا اس کا جی نیا کل کلام ہے. ریلیز ہوا ہے، اور یہ پورا کلام آپ کو سننے کے لیے میرے چینل پہ جانا پڑے گا، اور وہاں آپ کو یہ پورا کلام مل جائے گا. اچھا وہاں پورا مطلب کہ یہاں شارٹ کٹ ملے گا تاکہ اچھا. سسپینس برقرار رہے. ہاں سسپینس نہیں، وہ تو وہاں تو ایک الگ چیز ہوگی، وہ تو جی ریکارڈنگ ہوگی نا وہاں جی پر. جی تو بالکل بالکل. یہ آپ لائیو وہ ریکارڈنگ ہے تو جی فرق ہاں ویسے بھی بالکل. اس وقت میرے ذہن میں وہی فرق مناظر چل رہے ہیں اچھا. کہ جو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں، لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں اور خیمے لگے ہوئے ہیں اور لوگ دیوانہ وار دوڑے چلے جا رہے ہیں، وہی سب مناظر جو ہے وہ ذہن میں آپ کے بالکل آنے لگتے ہیں. تو حقیقت وہ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جو وہاں سے ہو کر آ چکے ہیں ایک دفعہ، وہ تو پھر ان کی تو بات ہی الگ ہے. ہم تو صرف لفظوں پر دیکھ کر اور اپنے خیالوں میں وہ تمام چیزیں اپنی فیل کر وہاں سے رہے آنے ہوتے کے ہیں. بعد میں جب میرے والدین گئے تھے عمرے پر، تو میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ کافی دن تک وہ لوگ وہیں تھے. وہ یہاں آنے کے بعد بھی انہیں کھوئے سے رہتے تھے، اور ان کو کوئی فکر نہیں تھی دنیا کی کہ کون آ رہا ہے، کون لوگ آ رہے تھے مبارکباد دینے، رشتہ دار وغیرہ، مگر وہ وہیں تھے، آپ میں نہیں تھے، وہ وہیں تھے اور وہیں کی باتیں مسلسل کیے جا رہے، اور سو بھی نہیں رہے اور کھا بھی نہیں رہے ٹھیک سے، بس وہ وہیں گم تھے. پھر کافی دن کے بعد وہ اس کے بعد پھر والد صاحب نے بتایا بھی، بہت سارے قصے سنائے وہاں کے، تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم وہاں ہوتے ہیں نا تو ہمیں دنیا کی ایون اپنی اولاد تک کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور حقیقت یہ حقیقت سب بھول جاتا ہے انسان، یہ تو قدرتی بات ہے. کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حضور میں جب حاضری ہوتی ہے وہاں پر، تو وہاں تو انسان پھر اپنی میں مگن ہو جاتا ہے. پھر تو اس کے دنیا کی بتاتے تھے کہ ہمیں کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا وہاں کے اس وقت گھر پہ، ورنہ اگر والد اور والدہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہیں ماشاءاللہ سب کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر سے اگر 2 گھنٹے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں تو کال کر کے پوچھتے ہیں بیٹا سب خیریت ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہے، جلدی آ جائیں، یا کوئی کام ہے تو بتا دو. لیکن وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم سب بھول گئے تھے،
اور بس ہم دیوانہ وار عبادتوں میں مصروف تھے، اور ہمیں کوئی ہوش نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا ہمارے گھر پہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا، یا اولاد کی فکر یا گھر کی فکر، کچھ نہیں. صحیح بات ہے، ویسے ہونا بھی یہ چاہیے، مگر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے کہ وہاں موجود ہو کے موبائل کا بڑا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جی. اب موبائل کو جب استعمال کر رہے ہیں، آپ موبائل کی ویڈیو بنا رہے ہیں یا موبائل سے آپ لائیو اپنے گھر والوں کو دکھا رہے ہیں، تو آپ کا ذہن بجائے عبادت کی تو آپ کا ذہن تو موبائل پہ لگا ہوا ہے نا. بالکل بالکل بالکل. تو آپ نے اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کر دیا دنیا کی طرف. بالکل. تو یہ پتہ بڑا خیال رکھنا چاہیے. وہاں میرے خیال سے پہلے تو سنا تھا کہ پابندی بھی لگ گئی تھی وہاں پر کہ موبائل وغیرہ یوز نہیں ہوگا. اب پھر میرے خیال یوز ہو رہا ہے دوبارہ، کیونکہ اب وہ پھر تبدیلیاں آ چکی ہیں. تھوڑا سا میرے خیال تھوڑا بہت آپ میٹر کر لیں اس کو جمع، کہ اپنی یادداشت کے لیے کہ بار بار آپ اسے دیکھ سکیں کہ ہم یہاں گئے تھے، یا کبھی کچھ سالوں کے بعد آپ اپنے بچوں کو دکھا سکیں کہ دیکھو اس طرح سے ہی ہے. لیکن حد سے زیادہ استعمال نہیں کرنا. حد سے زیادہ کہ آپ مسلسل اگر لے کے آپ طواف کر رہے ہیں، طواف لے کے اگر آپ اس کو لے کے اور اس طرح اب آپ کا ذہن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر آپ کا ایک جس مقصد کے لیے آپ گئے اللہ کے حضور میں حاضری دی ہے وہاں پر اور وہاں موجود ہیں، اور یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنے در پہ بلا لیا. تو اب وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ ایسا موقع تو زندگی میں پتہ نہیں کہ کچھ لوگ تو دیکھیں نا، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. کچھ لوگ یہاں سے جاتے بھی ہیں مگر وہاں نہیں پہنچ پاتے، راستے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ وہاں پہنچتے ہی انتقال ہو جاتا ہے، پورا وہ حج بھی نہیں کر پاتے یا عمرہ بھی نہیں کر پاتے. تو ایسے بے شمار لوگ ہیں، بہت سب لوگ ہیں ایسے. آپ وہاں جب جو جاتے ہیں ان سے پوچھیں کہ وہاں کیسے اتنے حادثات کیسے ہوتے ہیں، مطلب کتنے لوگ ایسے وہاں پہنچ کر ان کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، کوئی راستے میں حادثے کا شکار ہو گیا، کچھ ہو گئے اس لیے کہ اس کا نصیب میں پہنچنا وہاں تک لکھا ہی نہیں ہے. اور جو پہنچ گئے وہ ایسے موقع کو وہاں اگر ہاتھ سے گنوا دے تو یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بس وہی بات ہے کہ انسان کے آپ کہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ، ہم تو بڑی آرزو اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ پہنچا دے. بڑی شدت سے ہے، بڑی بہت شدت بھی ہے. اب دیکھیں شاید وہ شدت نہیں ہوگی جو شدت ہونی چاہیے. جس شدت سے جب پیاس کہتے ہیں شدت سے زیادہ لگتی تو پھر انسان بھاگتا ہے. بھاگتا ہے پانی طرف. کچھ بھی ہو جائے، کھانے کو جب بھوک لگ جائے، بھوک کی جب کہتے ہیں تمام حدیں پار ہو جاتی ہیں تو انسان پھر کہتے ہیں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے اس وقت. تو وہ چیزیں جب آ جائیں گی تو شاید ہو سکتا ہے ہم بھی چلے جائیں. میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری محبت میں، ہماری شاید عقیدت میں بھی شاید وہ شدت نہیں آئی ہو. ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کا بار بار مانگنا اچھا لگتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہمیں دعا قبول نہ ہو رہی، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگ رہا ہو ہمارا بار بار مانگنا، ہمارا تڑپ کے مانگنا. تڑپ کی حقیقت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم سب کی زندگیوں میں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تو جو ہم یہاں رہتے ہوئے نبھا رہے ہیں، اپنے فیملی کی، اپنے بچوں کی، اور اپنے ماں باپ کی. تو اللہ کہتا ہے کہ حقوق العباد زیادہ ضروری ہیں. حقوق اللہ سے بھی زیادہ اللہ نے حقوق العباد کو برتری دی ہوئی. صحیح بات ہے. تو پہلے آپ وہ پورے کریں تو ہو سکتا ہے بھی ہمارے لیے یہ بہتر ہو کہ ہم اپنی یہ ساری ذمہ داریاں. اب یہ تو وہی بات ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ یہ تو بس وہ اللہ کے ذات بہتر جانتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں بنانے والا وہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا وہ ہے، وہ لازمی تخلیق کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، ہمارا مالک ہے. اس نے ہمیں بنایا، وہ بہتر جانتا ہے. جو ہمیں جس نے بنایا، ہم جس چیز کو بناتے اپنے ہاتھ سے بناتے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کے لیے ہمیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس کو چیز کو کب تک ہی چلے گی اور کیا ہوگا، کب اس کو یہ ٹوٹ جائے گی، کتنے عرصے کی ویلیڈیٹی اس کی ہے، یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. اور جب ہمیں اس نے بنایا تو یقیناً اس کو پتہ ہوگا کہ شاید وہ ہمیں دکھ بھی دے رہا ہے تو اس حساب سے دے رہا ہے کہ کتنی اس کو دکھ دیے جا سکتے ہیں. کتنی وہ کہتے ہیں کندن کتنی آگ میں جلنے کے بعد یہ دکھوں میں تڑپنے کے بعد یہ کندن ملے گا، شاید یہ بھی وہ بہتر جانتا ہے. اور یہ اللہ کی ذات. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت بھی دے. اور ہمیں جوائن کیا نصیر احمد نجیبی صاحب نے بھی جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام نصیر احمد نجیبی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کی بہت شکریہ. عبدالغفار صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور جناب بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ خوش رہیں ماشاء اللہ جی. اور کہتے ہیں السلام علیکم محترمہ آپ کو بھی سلام کہا جی نجیبی صاحب نے جی. اور اب جو ہے ویسے 1 منٹ رہ گیا، ایک بریک ہے، مگر 1 منٹ کے لیے ایک خوبصورت سے ایک شعر پڑھ دیں کوئی جو بھی آپ کو یاد ہو. چلیں جی بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. متى لك والملك لا شريك لك. आप सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन. It's 2 p.m. This time check is brought to you by Dr. Wilmar Schwabe, Germany. होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायल डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी. Take a break to know what's going on around the world. It's time for Deutsche Welle News headlines on FM 100. Assalamualaikum Pakistan. Across the nation, this is FM 100 Network. DW वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मकबूल मलिक. मक्का, सऊदी अरब में हज़ारों मुसलमानों की तरफ से मनासिक हज की अदायगी जारी है. इस साल मुसलसल दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि कोरोना वायरस की वबा के बायस दुनिया भर से आने वाले हुज्जाज को मामूल के मुताबिक कई मिलियन की तादाद में हज करने की इजाज़त नहीं दी गई. इस साल ये तादाद हज़ारों में है और हाजियों के लिए कोरोना के हिफाजती टीके लगवा चुके होना लाजमी था. इसके अलावा उनके लिए मास्क पहनना और समाजी फासले रखना भी लाजमी है. इतवार के रोज़ मक्का में इन हज़ारों हाजियों ने खाना काबा का तवाफ़ किया. कोरोना की आलमी वबा से कबल हर साल तकरीबन 2.5 मिलियन मुसलमान हज के लिए मक्का जाते थे. इस साल सऊदी अरब से बाहर से किसी भी मुसलमान को हज के लिए वहां जाने की इजाज़त नहीं दी गई. म्यूनिख, जर्मनी के कई सैलाबज़दा इलाकों में सूरत हाल अब तक तशवीशनाक है. मुल्क के मगरबी सूबों में बहुत ख़राब मौसमी हालात का फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं और ज़ेर-ए-आब खित्तों में मुतासरीन की मदद और सैलाबी नुकसानात के अज़ाले की पूरी कोशिशें जारी हैं. सूबे नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया में माहिरीन ये अंदाज़ा लगाने की कोशिशों में हैं कि आया स्टाइनबाख टाल स्पेरे नामी बंद टूटने का खतरा टल गया है. इस बंद से चंद रोज़ कबल माहिरीन ने एहतियाती तौर पर बहुत ज़्यादा पानी मजबूरन छोड़ दिया था. वहाँ से निकाले गए मकामी बाशिंदे अभी तक अपने घरों को वापस नहीं जा सके. बर्लिन, सहाफ़ियों के एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम की तहकीकात के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक में बज़ाहिर कई बरसों तक रियासती इदारों की तरफ से सियासतदानों, सहाफ़ियों, वकला और इंसानी हकूक़ के कारकुनों की जासूसी की गई. छानबीन के नताइज के मुताबिक कई साल तक मुतअद्दिद ममालिक के खुफिया इदारों और पुलिस के महकमों ने जासूसी की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया. इस दौरान जासूसी के लिए एक इसराइली कंपनी NSO के तैयार करदा सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल करते हुए मुतासर अफराद की मोबाइल फ़ोन्स पर होने वाली गुफ्तगू सुनी गई. माहिरीन के मुताबिक इसराइली कंपनी NSO का तैयार करदा सॉफ्टवेयर पेगासुस अब तक मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए जासूसी के लिए मौसर तरीन कमर्शियल सॉफ्टवेयर है. ये DW का न्यूज़ बुलेटिन है. इस्लामाबाद, अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान में मुतय्यना अपने सफ़ीर को गुज़श्ता हफ्ते उनकी बेटी के अगवा और उन पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज के तौर पर वापस काबुल बुला लिया है. इतवार को रात गए ट्विटर पर अपने एक पैगाम में काबुल में वजारत ख़ारजा ने ऐलान किया कि जब तक सफ़ीर की बेटी पर हमले की तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती पाकिस्तान में तैनात अफगान सफ़ीर नजीब अली खेल और दीगर आला सफारतकारों को वापस बुला लिया गया है. नजीब अली खेल की 26 साला बेटी सिलसिला अली खेल को इस्लामाबाद में गुज़श्ता हफ्ते दोपहर के वक्त अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद अगवाकारों ने उन्हें कई घंटे हिरासत में रखने के दौरान उन पर तशद्दुद भी किया था. पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने अफगान हुकूमत के इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया है. मॉस्को, रूसी माहिरीन कानून के ग्रुप कोमांडा 29 ने अपना काम बंद कर दिया है. इस ग्रुप के अरकान ने क्रेमलिन के नाक़िद सियासतदान अलेक्सी नावाल्नी की कायम करदा तंजीमों की उनके खिलाफ अदालती कार्रवाइयों के दौरान कानूनी नुमाइंदगी की थी. ग्रुप के अरकान को खदशा है कि उनकी तरफ से पेशावराना फ़राइज़ की अंजामदही के बायस रूसी हुकाम अब उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई कर सकते हैं. रूसी दफ्तर इस्तग़ासा की दरख्वास्त पर हुकाम ने वकला के इस ग्रुप की वेबसाइट भी बंद कर दी है. तफ्तीशी माहिरीन के मुताबिक इन वकला पर इल्ज़ाम है कि उनके चेक जमहूरिया की एक ऐसी तंजीम के साथ राबिते थे जिसे रूस में नापसंदीदा करार दिया जा चुका है. वकला का ये ग्रुप अपने खिलाफ इन इल्ज़ामात की तरदीद करता है. लंदन, इंग्लैंड में कोरोना वायरस की नई इन्फेक्शंस की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद आज पीर से नए हफ्ते के आगाज़ पर कोविड-19 के बायस आयद करदा तकरीबन तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं. वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के मुताबिक इस मुतनाज़ फैसले का सबब यह है कि अब अवामी सतह पर कोरोना की वबा के खिलाफ हिफाजती वैक्सीनेशन की शरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है.
मुल्की अपोजिशन ने इस फैसले पर शदीद तनकीद की है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंग्लैंड में अब इस वबा की एक नई बड़ी लहर का खदशा पैदा हो गया है। मजीद खबरों के लिए देखिए हमारी वेबसाइट dw.com/urdu। This DW News was brought to you by FM 100. कभी सोचा है घर बैठे गाड़ी बेचने का? आज ही जाएं www.wawa.cars। फ्री अपॉइंटमेंट और बेहतरीन ऑफर www.wawa.cars। 11828211। علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیمسٹر خزان 2021 میٹرک سے PhD تک مختلف مضامین میں داخلے جاری ہیں۔ HEC سے منظور شدہ ڈگری پروگرامز، جدید فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے گھر بیٹھے آن لائن طریقہ تعلیم، چاروں صوبوں کشمیر گلگت بلتستان میں علاقائی مراکز کی سہولت، نئے ایڈمیشن سسٹم کے ذریعے آن لائن داخلے کی سہولت۔ مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں aiou.edu.pk۔ ہمارا عزم معیاری تعلیم سب کے لیے۔ This program is brought to you by MCB برقرفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فوراً MCB برقرفتار، فوراً سے فوری۔ MCB بینک فار لائف۔ قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے۔ مسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔ گھر کے افراد اور آمدن میں توازن ہماری ذمہ داری ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ Like us on facebook.com/FM247 365 FM247 365 सुन रहे हैं FM 100 पर हज ट्रांसमिशन। جی بریک کے بعد خوش آمدید ہم کہیں گے دوبارہ، اور وقت 2 تقریباً 6 ہو چکے ہیں۔ FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن پر اجمل خان شو بھی آپ کے ساتھ موجود۔ ہمارے ساتھ موجود ہماری آج کی مہمان فائزہ کامران، اور فائزہ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمیں جوائن کریں گے جناب سید یوسف بخاری صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی موسٹ سینئر شناخواں ہیں، بہت خوبصورت انداز، اور کیا خوبصورت انداز ان کا پڑھنے کا ہے، وہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ۔ فائزہ کے بعد ہمارے ساتھ موجود۔ جی فائزہ، ابھی کون سا کلام کچھ ایک اور کلام شامل کر رہی ہوں، پرانا کلام ہے اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت کلام ہے، سبی رحمانی صاحب کا لکھا ہوا کلام۔ سبی صاحب کے ماشاءاللہ بہت سارے کلام ایسے ہیں بے شمار، اور سارے بڑے کامیاب ہیں، بہت خوبصورت اور بڑے کامیاب ہیں، بہت کامیاب۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو صرف دیکھ لوں ایک بار سبز گنبد کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں
सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए। और मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें, सबीह मिदहते खैरुल अनाम हो जाए, सबीह मिदहते खैरुल अनाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त हमें हिना ताहिर भी देख रही हैं हमें, और जी हाँ, वो देख रही हैं और कहती है कि खुश रहें फ़ायज़ा। और उसके साथ साथ फिर फ़िज़ा खान ने भी ज्वाइन किया, कहते हैं सुभान अल्लाह जी। और वक्त जो है 2:11 हो चुके हैं। भाई इसके बाद ये आखिरी कलाम फ़ायज़ा पढ़ेंगी है फ़ायज़ा? बिल्कुल, तो एक आखिरी कलाम। जी जी बिल्कुल। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्शे आज़म से जिसकी बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। और फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह नहीं, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह नहीं। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, काश सरकार एक बार मुझसे कहें, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। और बहुत सारी दुआएं फ़ाज़ा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज यहाँ मदऊ किया, और हमेशा आपके प्रोग्राम का मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिलता है
کہ ریڈیو کے حوالے سے اور بھی ریڈیو پاکستان سے بھی میں پروگرام کرتی ہوں، لیکن سب سے اچھا فیڈ بیک جو ہے مجھے آپ کے پروگرام کا ملتا ہے. لوگ بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، اور انہیں محبتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یقیناً وہی محبتیں کام آئی ہوں گی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی. بے شک میں بہت سیریس تھا، بس اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی دعائیں اور سب کے لوگوں میں محبتیں، بے شمار لوگوں کی دعائیں میسیجز ملے، اور یقیناً وہ انہیں محبتوں سے اللہ نے پھر بھیج دی مجھے واپس. بالکل بالکل. تو جزاک اللہ، خوش رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کے ہسبینڈ کے لیے خاص طور پر بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، کیونکہ وہ یقیناً آپ کا بہت سپورٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور جب میرڈ ہوتا ہے تو پھر شادی شدہ پھر سپورٹ کے بعد تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل بالکل. میرے والدین اور میرے ہسبینڈ دونوں کی بہت زیادہ سپورٹ ہے، جس کے بغیر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، توفیق دے، اور بہت شکریہ. تھینک یو، جزاک اللہ. جی، اور ابھی ان کے بعد جو انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے جناب یوسف سید یوسف بخاری صاحب جو پہنچ چکے، انشاءاللہ وہ ہمیں جوائن کریں گے.